نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ برکتوں سے ہے برا ہر روز و شب ہر صبح و شام، برکتوں سے ہے برا ہر روز و شب ہر صبح و شام، جتنی تجھ سے ہو سکے اتنی عبادت اس میں کر۔ وقت پہ کافی ہے قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام و ناظرین کرام، ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یہ گنتی کے دن بڑی تیزی سے ہمارے دامن سے، ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ یہ ایام معدودہ، یہ چند گنتی کے دن جو ہیں، جو اپنے ساتھ بے شمار برکتیں لے کے آتے ہیں، نجابتیں لے کے آتے ہیں، کرامتیں لے کے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں، بخششیں اور جہنم کی آگ سے نجات کے نویدیں اور خوشخبریاں، یہ ساری حسنات و برکات اس ماہ رمضان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ساتھیوں کی شدید خواہش پر بالخصوص جو بیرون ملک ہیں یا بیرون شہر ہیں کہ آپ اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اس میں خیر کی باتیں حاصل ہوں اور ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہم یہ آخری عشرہ اور بالخصوص اس کی جو طاق راتیں ہیں اور طاق ایام ہیں کس طرح بسر کریں تاکہ وہ خیر جو آخری عشرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کی ہے، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی، نزول قرآن کی وہ مقدس رات جس کو قرآن نے لیلۃ القدر کہا، یہ واحد مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے نام لے کر اس کی فضیلت بیان کی سورہ بقرہ میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی بہت ساری روشن نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی تعلیمات ہیں۔ پھر آگے جا کے کہا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ تین بنیادی اسباب جو ہیں ماہ رمضان کی فضیلت کے قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جو ہے وہ نزول قرآن ہے۔ اللہ کریم نے ہی بھی یہی بات بیان کی
انزل فیہ القرآن، کس میں قرآن نازل ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب، اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہر روز بدلتے ہیں دیکھ، کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا قبلہ کعبہ، ایمان نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ نزول قرآن جس کی فضیلت اور اہمیت اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں متعدد مقامات پہ فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ قرآن ہے جس کو ہم نے عزت والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم وہ عزت والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بظاہر وہ ایک رات ہے لیکن وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے بھی آتے ہیں اور روح القدس بھی آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، خود نہیں آتے، اللہ کا اذن لے کے آتے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی تقسیم ہوتی ہے، خیر ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، انسانیت کو ہر وہ خیر اللہ عطا فرماتا ہے جس کے وہ طلبگار ہوتے ہیں۔ اور یہ طلوع فجر تک، سورج طلوع ہونے تک یہ سلامتیوں کے نزول کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو قرآن مقدس کے نزول کے سبب اس رات کو اتنی فضیلت ملی۔ پھر ایک اور جگہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے، خشیت سے لرز جاتے اور ریزہ ریزہ ہو کر سرما بن کے اڑ جاتے۔ پھر اس کے حوالے سے اللہ نے بیان کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو پھر قرآن مقدس کی جو پہلی آیات نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق انسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ہدایت، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ تو نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہر اللہ کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام نازل ہوا۔ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کی ہر کلام پہ اسی طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت ساری مخلوق پر۔ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ہیں، اگر ماہ رمضان میں پڑھیں تو 70 سے 700 گنا تک نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس مہینے کو جو فضیلت ملی تو نزول قرآن کے سبب۔ عام دنوں میں جو نفل ادا کیا جاتا ہے ماہ رمضان میں، اس کا اجر و ثواب فرض جتنا ہو جاتا، عام دنوں کا فرض جو ہے وہ 70 فرضوں جتنا۔ تو نیکیوں کی جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی فتحت ابواب الجنہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے۔ وغلقت ابواب الجہنم، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین،
اور سرکش شیطانوں کو پایا زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ جنت میں باد بہاری چلائی جاتی ہے، اس کے سج دج میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ میرے محبوب کی امت پہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے، میں روزے داروں کے لیے جنت کو سجاؤں۔ تو یہ ماہ رمضان کو جو فضیلت ہے وہ نزول قرآن کے سبب، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ایک جگہ فرمایا ہم نے مبارک رات میں، برکتوں والی رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ تو اس مہینے کو سید الشہور کہتے ہیں، سارے مہینوں کا سردار ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ۔ نزول قرآن کی وجہ سے یہ سید الشہور، اور یہ قرآن جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا وہ سید الانبیاء ہے، جس امت میں نازل ہوا وہ سید الامم ہو گئی، اور جس عشرے میں نازل ہوا وہ سید الاشہور ہو گیا، اور جس رات میں نازل ہوا وہ سید اللیالی ہو گئی۔ تو گویا کہ یہ اصل میں کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، غیر حادث ہے، تو اس کی صفات بھی ازلی ہیں، ابدی ہے، غیر حادث ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کو فنا نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو اللہ کی صفات جو ہے ان کو بھی فنا نہیں، لیس کمثلہ شیء لہ الاسماء الحسنی۔ تو اللہ کا کلام جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی ذات کا تعلق ہے۔ تو گویا کہ اگر اللہ کی ذات سے تعلق چاہتے ہو تو اس کے کلام جو ہے قرآن پاک کے ساتھ اپنا دل لگاؤ، اپنے لو لگاؤ، یہ تمہیں متکلم تک لے کے جائے گا۔ اسی لیے لفظ قرآن کے جو معنی ہیں، قراءۃ، پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ، ایک اس کا مادہ قرنٌ ہے، جمع کرنے والی، فیہ کتب قیمہ، پھر ایک قرء ہے، ملانے والی، یہ بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ اس کا ایک نام نور بھی ہے، شفا بھی ہے، فرقان بھی ہے، الہدیٰ بھی ہے، الکتاب بھی ہے۔ علی ھذا القیاس جتنے صفتیں اور کمالات قرآن کے اندر موجود ہیں، جو خوش نصیب اس قرآن سے لگ جاتا ہے، اللہ ان کمالات کا فیض پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب جو کامل اولیاء ہیں، جو مبتدی نہیں، متوسط نہیں، بلکہ جو اولیاء کاملین ہیں، ان کو اللہ کا جو خاص الخاص قرب ہے وہ تلاوت قرآن سے ملتا ہے، اور وہ بھی حالت نماز میں جب وہ پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رات کو قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے، طویل قیام فرماتے، رکوع فرماتے، سجود فرماتے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ساری دنیا سے کٹ کر تو اللہ کے ساتھ لو لگا لے۔ تو قرآن مقدس جو ہے یہ قرب الہی حاصل کرنے کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ تو نزول قرآن کے سبب یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے قرآن پڑھنا یہ عبادات میں سے بہترین عبادت ہے، فرائض واجبات کے علاوہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اہل اسلام
یہ ختم قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، نماز تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، محافل شبینہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں پڑھا کہ آپ اس قدر قرآن مقدس کے ساتھ شغف فرماتے کہ آپ ایک قرآن مقدس صبح کی روشنی میں پڑھتے اور ایک رات کی تاریکی میں پڑھتے، اور ماہ رمضان میں 60 ختمات قرآن فرماتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زندگی کا جو آخری رمضان شریف گزارا، جس میں آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا، تو 2 دفعہ آپ نے پورے قرآن کا دور جو ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کیا۔ آپ نے 2 دفعہ آپ نے سارا قرآن انہیں سنایا، اور 2 دفعہ جبریل امین نے حضور علیہ السلام کو سنایا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایات میں وہ بھی اس امر میں شامل ہوئے۔ تو قرآن کی وجہ سے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ حضرت اقبال نے بھی کہا یہ ایک زندہ کتاب ہے، جس طرح کوئی ذات کسی سے اس سے پیار کرے تو وہ پیار کا جواب پیار سے دیتی ہے، انٹریکشن ہوتا ہے اور محبتوں کا تبادلہ ہوتا ہے، تو قرآن کے ساتھ جو پیار کرتا ہے تو قرآن اس سے پیار کرتا ہے، اور وہ محبتیں دیتا ہے، وہ شفقتیں دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا سیاستہ کی مفہوم یہ ہے کہ جب کچھ لوگ مل بیٹھ کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں اللہ 4 قسم کا فیض عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان پہ فیض سکینہ نازل کرتے ہیں، سکینیت ملتی ہے، ایسی تسکین ہی ہے، وہ ایک ایسا فیض ہے جو غزوہ بدر کے مجاہدین پہ اللہ نے کیا تھا۔ اور ایک صندوق سکینہ کا بھی ذکر ہے، بنی اسرائیل کے پاس تھا، جب وہ ان کے پاس ہوتا وہ ان کے لیے سکینیت کا باعث تھا، تو ہر محاذ اور جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوتی۔ تو فیض سکینہ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بفرض محال اگر سینکڑوں قیامتیں آ جائیں تو جس پہ اللہ فیض سکینہ نازل کرتا ہے تو اس کو اتنی بھی درد و تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ چونٹی کے کاٹنے یا سوئی کے چبھنے سے ہوتی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر انجیکشن لگاتے ہیں نا، آج کل ویکسینیشن ہو رہی ہے، لوگ کروا رہے ہیں، میں بھی پہلی ڈوز لگوایا، تو میں معمولی سے جیسے کوئی کانٹا چبھا تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب انجیکشن ہو گیا ہے، قمیض اوپر کر، تو بازو پہ، تو وہ درد بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم درد جس پہ اللہ کی طرف سے وہ فیض اتر رہا ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کا آج ہم نے خاص ذکر کرنا ہے، تو لیلۃ القدر میں جو خوش نصیب اس رات اور اس لمحات، ان لمحوں کو پاتا ہے، اس پہ وہ فیض سکینہ جو ہے وہ گویا کہ کامل طور پر جتنا اس کے مقدر میں بساط میں ہے، ظرف میں ہے، وہ اس کے اوپر نازل کیا جاتا۔ تو پہلا فائدہ ان کو فیض سکینہ ملتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی اس پہ نازل ہوتی۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ زحمتیں اس کے وجود سے دفع دور ہو جاتی۔ دیکھو کفر، شرک، زنا، چوری، ڈاکہ، جوا، شراب، تمام اعمال بد جو ہیں جب انسان کے سرزد ہوتے ہیں تو اس کے قلب اور باطن پر کالے دھبے لگتے ہیں، دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، بدسکون ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کی عافیت اندر سے گویا کہ نکل جاتی ہے۔ وہ دل قلب سلیم کی بجائے قلب سقیم ہو جاتا ہے، قلب غلیظ ہو جاتا ہے، فی قلوب مارضون، وہ مرضوں کا گڑھ بن جاتا ہے، اس میں حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، شہوتیں آ جاتی ہیں، غصے آ جاتے ہیں، لالچیں آ جاتی ہیں، حسد
ہر خباثت، منافقت، شرک، کفر کی غلاظتیں جہاں ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کا قلب سقیم ہے، قلب غلیظ ہے اور بیمار دل ہے، یہ صحت مند نہیں ہے، یہ بے ضمیر ہو گیا، یہ مردہ ہو چکا ہے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن چلتا پھرتا یہ مردہ ہے۔ تو جب رحمت آتی ہے تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود کے اندر، اس کے قلب میں، روح میں، ظاہر میں، باطن میں جتنی بھی زحمتیں ہیں، بد عملیوں کی دھولیں ہیں، سیاہ بادل ہیں، سارے چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت انہیں ہانک کے لے جاتی ہے اور ہر طرف اللہ کی بارگاہ سے سلامتیاں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ دیکھو قرآن نے بھی یہ کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں جسموں کی بھی شفائیں ہیں، قلب اور روح کے لیے بھی شفائیں اور رحمتیں ہیں، اور عاقبت کے لیے بھی رحمتیں ہیں۔ انہیں اللہ کی بارگاہ سے رحمت ملتی ہے۔ تیسرا انہیں یہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کریم کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان پہ نور کی چادر تانتے ہیں، جو زمین سے عرش تک وہ نور کی چادر ان پہ تان دی جاتی ہے۔ اور چوتھا انہیں یہ فیض ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں مقرب فرشتوں کو بلا کر، وہ میرا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ میرے قرآن کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میں فرشتوں کو بلا کر اس کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ بائی نیم بھی ذکر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب تم قرآن پڑھتے ہو، اللہ نے بائی نیم تمہیں سلام بھیجا ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ تو یہ ہمہ جہت جو برکتیں ہیں، فیض سکینہ نازل ہونا، رحمت نازل ہونا، فرشتوں کا نور کی چادروں میں ان کو ڈھانپ لینا، زمین سے عرش تک نور کی چادریں تان دینا، اور اللہ کریم کا ان کا ذکر خیر کرنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے انہیں رضا ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے انہیں وہ سب کچھ ملتا ہے جس کے وہ طلبگار ہوتے ہیں، جس کے وہ متمنا ہوتے ہیں۔ بخشش کے طلبگار ہیں، بخشش مل جاتی ہے، شفائیں چاہتے ہیں، شفائیں مل جاتی ہیں، رزق حلال چاہتے ہیں، رزق حلال مل جاتا ہے، اعمال صالحہ کی توفیق چاہتے ہیں، وہ مل جاتی ہیں۔ جتنی گھر کے اندر نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، بے برکتیاں ہیں، جس شے کی کمی ہے، اولاد نافرمان ہے، گھروں میں فتنے ہیں، دیگر مسائل ہیں، تو اس قرآن کی برکت سے وہ سارے مسائل دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی۔ تو نزول قرآن دوسرا اس کی فضیلت کا سبب روزہ ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ نماز پڑھی ہے، یہ نیکی ہے تیرے لیے، یہ اجر ہے تیرے لیے۔ حج کیا ہے، یہ اجر اور ثواب ہے تیرے لیے۔ زکوٰۃ دی ہے، یہ اجر اور ثواب ہے تیرے لیے۔ فلاں نیک کام کیا، یہ اجر اور ثواب ہے تیرے لیے۔ تو نے روزہ رکھا ہے، صرف اجر اور ثواب نہیں بلکہ اجر و ثواب والا خود تجھے مل۔ حدیث قدسی میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جس نے میری خاطر سارا دن بھوک اور پیاس اور جائز خواہشات کو ترک کیا ہے، تو افطاری سے پہلے گویا کہ میں سارے پردے ہٹا کر اسے اپنے دیدار سے مشرف کروں۔ اس کے منہ کی بو مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ عزیز لگتی ہے۔ روزے دار کا سونا بھی عبادت، اس کا جاگنا بھی عبادت۔ تو روزہ ایک ایسی محتم بشان عبادت ہے کہ سرکار سے پوچھا حضور کتنا اجر اور ثواب ہے؟ تو فرمایا کہ اگر ایک نفلی روزہ رکھے اور ساری زمین سونے سے بھر کے اس کو دے دے تو اس نفلی روزے کا اجر و ثواب پورا نہیں ہوا۔ اور جو فرضی روزہ ہے ماہ رمضان کا، ساری زندگی کے نفلی روزے
رمضان کے ایک فرضی روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جامع العبادات ہے، روزہ جو ہے، الصوم جنہ، یہ ڈھال ہے، یہ ہمدردی کے جذبے دیتا ہے، یہ تقویٰ کی دولت دیتا ہے، یہ ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے، یہ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ روزہ انسان کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، للہیت پیدا ہوتی ہے، قرب الہی کا تصور غالب آتا ہے۔ روزے دار اکیلا بھی کمرے میں ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، تب بھی کھاتا پیتا نہیں۔ چھوٹے معصوم بچوں کو بھی زبردستی کھلائیں، نہیں کھا لو تمہارا یہ چڑی روزہ ہو جائے گا، تو کہتے ہیں چڑی ہو یا کوا ہو میں نے نہیں کھانا، مجھے پتہ ہے روزہ ٹوٹ جائے۔ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کہتے نہیں اللہ دیکھ رہا۔ تو یہ احساس جو ہے اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ تقویٰ روزے سے نصیب ہوتا ہے۔ تیسرا جو بنیادی آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے، اس مہینے کی فضیلت کا سبب لیلۃ القدر ہے، جس کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ نہیں کہ 1000 مہینوں جتنی، ایوریج اگر انسان کی زندگی لگائیں، یہ 84 سال 85 سال 4 مہینے غالباً بنتے ہیں، تو کتنی کوئی ایج آج کا، تو ایوریج عمر بھی اتنی نہیں۔ گویا کہ اگر ایک یہ رات انسان کو زندگی میں نصیب ہوئی تو ساری زندگی میں جتنی اس نے خیر سمیٹنی تھی اسے ایک رات میں مل جاتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جس کو لیلۃ القدر مل گئی وہ مطمئن رہے کہ اللہ نے اس کے تمام سیاہ جو نصیبے تھے ان کو روشن کر دیا ہے، اور اس کے دامن میں جتنے گناہ کی گندگیاں غلاظتیں ساری دھو دی ہیں، اور جو اس پہ اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو رہا تھا یا ہونا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر کے رحمتوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ ایسی ندامت کرتا ہے، وہ ایسی توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ لیلۃ القدر کا اس طرح فیض اپنے دامن میں سمیٹتا ہے کہ اس کے زندگی کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر کے اللہ اتنے عرصے کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ کے غضب کی آگ بھڑکتی ہے، اور اگر اس میں 7 سمندروں کا پانی ڈال دے تو وہ بھی جل کے بھسم ہو جائے، لیکن وہ آگ غضب کی نہیں بجھتی۔ لیکن جس وقت کوئی گناہ گار انسان ندامت کے جذبوں سے لبریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ تو اس کی آنکھ سے ایک ندامت کا آنسو گرتا ہے تو اس کے آنسو کا ایک قطرہ جو ہے اللہ کے سارے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ مفسرین نے تفصیل سے گفتگو کی، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کیونکہ اس مہینے میں ہے، اس بنا پر ماہ رمضان ویسے رمضان سے نکلا ہے جس کے میں نے جلا کے راکھ کر دینا، تو گویا کہ جو روزے رکھتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو اس مہینے کے اندر وہ جب تقوی کی بھٹی سے گزرتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس پہ نچھاور ہو جاتی ہیں۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے گویا کہ ہر خیر کو پا لیا،
اور جس نے اس رات کو کھو دیا، ضائع کر دیا، اس نے بہت بڑا خسارہ پایا اور بہت ساری خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث اور مفسرین اور اکابرین کی تفصیلی گفتگو سے جو ہمیں حتمی بات حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے سال کی نمائندہ رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سابقہ نبیوں کی امتوں کا ذکر کیا جن کی طویل عمریں تھیں۔ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، 700 سال کے لگ بھگ موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک، اور اسی طرح طویل عمریں تھیں۔ بلکہ ایک ایسی امتی کا بھی ذکر ہوا کہ 600 سال سے وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خوش بھی ہوئے لیکن تھوڑا سا مغموم بھی ہوئے۔ عرض کی آقا ہمارا کیا قصور، ہماری عمریں تھوڑی، ہم اتنا طویل وقت نہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ روزے رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہم جہاد کر سکتے ہیں، ہم کتنے امور خیر کر سکتے ہیں، ایوریج عمر بہت تھوڑی ہے، ہم تو پھر عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کے آگے رکوع و سجود کرنے میں، امور خیر کرنے میں سابقہ امتوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ پیچھے رہ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کا تحفہ عطا کیا کہ دیکھو تمہیں میں ایک ایسی رات عطا کروں گا ہر سال کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ تمہیں 1000 مہینے سے زیادہ فائدہ دے جائے۔ تو اگر کسی کو خوش بختی سے چند راتیں بھی نصیب ہو جائیں، بلکہ اگر مزید تحقیق میں جائیں تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر ایک انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جاتا ہے۔ تو جو لیلۃ القدر کی رات کو مخفی رکھا گیا ہے، صحابہ نے عرض کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ لیلۃ القدر ہمیں بتائیں کون سی رات ہے، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ آپ کو وہ رات دکھا دی گئی، وہ علم دے دیا گیا، تو صبح جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا اللہ نے وہ مجھے بھلا دیا تاکہ تم اس رات کے تلاش میں، شوق میں، اللہ کے رضا پانے کے لیے ہر تاک رات کو عبادت کرو۔ اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ متعدد اہل علم اور اولیاء کرام بزرگان دین نے، بعض نے بڑے وثوق سے کہا کہ 21ویں رات ہے، کسی نے 23ویں، کسی نے 25ویں، کسی نے 27ویں، کسی نے 29ویں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ 27ویں جو شب ہے رمضان المبارک کی، اس کے اوپر زیادہ اہل علم کی اور اولیاء کی، بزرگوں کی، صحابہ کا اتفاق ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم حسن نیت کے ساتھ 21ویں رات بھی جاگے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 راتیں لیلۃ القدر پانے کے لیے، اللہ کے رضا حاصل کرنے کے لیے ساری رات عبادت کرتے رہے، صلاۃ و تسبیح پڑھی، درود شریف پڑھا، کلمہ طیبہ شریف پڑھا، آیت کریمہ پڑھا، استغفار پڑھا، دعائیں کی، مناجات کی، صدقات و خیرات کیے، جتنی بھی مالی ہو سکتی ہیں، زبانی بدنی، ساری عبادتیں ہم بجا لائے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اس رات کا اجر و ثواب مل جائے۔ تو جب حسن نیت کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے، وہ شے ملے نہ ملے لیکن اجر و ثواب اللہ ضرور عطا فرماتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ للہ ما فی السماوات والارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری جانوں میں ہے، اللہ تم سے حساب لے گا۔ جو تم سوچتے ہو، جو خیالات آتے ہیں، جو جذبات ابھرتے ہیں اچھے اور برے،
تمہارے دل کے ایک ایک وسوسے، ایک ایک بات پہ تمہاری گرفت ہوگی۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، حساب لے۔ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور جو آپ نے حکم دیا ہم نے کیا، نماز کا کہا، روزے کا کہا، جتنے امور خیر کہے وہ کیے، کہا کہ یہ گناہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، یہ سارے فلاں فلاں معصیت میں ہیں، فاجتنبوا، بچو ان سے، انما الخمر والمیسر انصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، ہم نے ہر ایک کو چھوڑ دیا، جو حکم دیا نیکی کا کیا، لیکن یہ ہمارے بات سے باہر ہے۔ انسان کے دل میں تو اچھے بھی خیال آتے رہتے ہیں، برے بھی آتے رہتے ہیں، تو اگر ان پہ گرفت شروع ہو گئے تو پکڑے گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور ہم نے سر تسلیم خم کر لیا، ہم تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کے آنا، ہم نے کہاں بھاگ جانا، تم یہ کہو۔ پھر کچھ عرصے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی صحابہ کو کہ اللہ نے میری وجہ سے میری امت پہ یہ کرم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ان کی لمبی حدیث ہے، اس میں ایک خاص کرم یہ ہوا ہے کہ میرا امتی وہ نیکی کا ارادہ کرے، کی نہیں ابھی، ارادہ کیا ہے کہ حج کروں گا، ارادہ کیا ہے کہ جب شادی ہوگی، جب اولاد ہوگی تو انہیں نیک بناؤں گا، صالح بناؤں گا، حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، خادم ہوں گے، سائنسدان ہوں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے، دین کی سربلندی کے لیے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ اللہ مجھے مال دے گا تو میں مساجد بناؤں گا، مدارس بناؤں گا، میں ہاسپٹل بناؤں گا، میں امور خیر کروں گا، اللہ مجھے صحت تندرستی دے، میں خوب عبادتیں کروں گا، جہاد کروں گا۔ وہ کوئی سینکڑوں ہزاروں اس کی خواہشات ہیں اس کے دل میں، کی ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن حسن نیت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں وہ سارے حج، وہ سارے عمرے، وہ ساری تلاوتیں، وہ ساری عبادتیں، وہ ساری ریاستیں، ہر امر خیر اس کو نوٹ کر دیتے ہیں، اور جس وقت وہ کر گزرتا ہے تو اس کو وہ 10 سے 70 گنا جتنا چاہے اجر دے دیتے۔ اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے کہ ڈاکہ مارنا ہے، چوری کرنی ہے، رشوت لینی ہے، فلاں برا کام کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، اس کی گالی گلوچ کرنی ہے، بد کلامی کرنی ہے، یا کوئی بھی معصیت کا کام نیت کی ہے، اس نے پلاننگ کر لی ہے، کیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی قلم حرکت میں نہیں آئے گی، اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، کیونکہ ابھی اس نے جرم کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال اپنے رحمت سے، کرم سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے امت محمدیہ پہ یہ احسان کیا کہ ان کے برے عزائم کا عمل وہ لکھا نہیں جائے گا تا وقتے کہ وہ گناہ کر گزرے۔ اگر وہ گناہ کرے گا تو پھر ایک گناہ وہ لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں، اور اگر وہ ارادہ کرنے کے باوجود اس کو ترک کر دے، وہ گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ وہ نہ کرنے پر بھی اس کو ایک اجر عطا فرمائیں گے۔ نیکی اس نے نہیں کی، صرف گناہ کا ارادہ کیا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں اس نے کیا، تو میری وجہ سے اللہ نے میری امت پہ کرم کیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اور ان سے بھول چوک کو معاف فرما دیا، اور دیگر کئی انعام و اکرام۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو عزائم جو ہے، حسن نیت پورے اجر، عمل کے اجر کا ثواب دے دیتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ فرماتا ہے میں کسی محسن کے نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اس نے ارادہ کیا، اور 21ویں رات وہ جاگتا رہا لیلۃ القدر کے حصول کے لیے، ملا کچھ نہیں، نظر کچھ نہیں آیا،
تو ثواب مل گیا، پھر 23ویں بھی جاگتا رہا، پھر مل گیا، پھر 25ویں جاگتا رہا، پھر 27ویں جاگتا رہا، پھر 29ویں۔ 5 راتیں اس نے صرف کی، اور 5 میں کوئی ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر آ گئی اور کسی کو وہ کیفیت، وہ فیض، وہ برکتیں مل بھی جائیں، لیکن وہ نیت کر کے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے در پہ۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں گویا کہ مانگت بن کے بیٹھ جانا، بیکاری اور گداگر بن کے کسی کے دروازے پہ جس کا دھرنا مار کے بیٹھ جانا کہ سخیا تیرے در پہ آ گیا ہوں، اب خیر لے کے جاؤں گا، اج تیرے کولوں انج منگاں گے جویں اڑیاں کریا یانا، تے اسی نکی جی ضد کر بیٹھے اج خالی نہیں ہو جانا۔ انہوں نے خود کہا ادعونی استجب لکم، مانگو مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ تو وعدوں کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا۔ تو انہیں خود قرآن میں کہا، جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ہم اللہ کو کیسے پکاریں کہ اللہ ہماری پکار سنے، تو حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے نہیں، کہو میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، انہیں کہو مانگو مانگو تجھ سے، تم مانگو نہیں تو بندے کیسے میں عطا نہ کر دو، خدا کیسا؟ مانگنا تمہارا کام ہے، عطا میں کروں گا۔ مجھے تو اٹھے ہوئے ہاتھ سے بھی حیا آتی ہے، مجھے تو آنسو گرتے ہوئے چہرے سے بھی حیا آتی ہے، مجھے تو سفید داڑھی سے بھی حیا آتی ہے، مجھے تو کوئی بزرگ کرے اس سے بھی حیا آتی ہے، مجھ سے تو کوئی بچہ مانگے اس سے بھی حیا آتی ہے، مجھ سے کوئی نوجوان مانگے اس سے بھی حیا آتی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے کہ جوانی میں وہ توبہ کر رہا ہے، وہ منت کر رہا ہے، کیونکہ جب شیطان کو اللہ نے ددکارا تھا فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اس نے مبارزہ کیا، مولا تیرے بندوں کو میں روکوں گا، ذلیل و رسوا کروں گا، ان کے کان پڑواؤں گا، میں ان سے ایسی ایسی خبیثانہ حرکتیں کراؤں گا کہ روح کانپ اٹھے گی، میں دھرنے مار کے بیٹھوں گا ان کے راستے میں بھولے کتے کی طرح ہر ایک کو چیر پھاڑ کروں گا، اور ساری زندگی انہیں میں گناہوں کی دلدل میں دنسا دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ شیطان 24 گھنٹے میں ہر بندے پہ 360 حملے کرتا ہے، سب سے چھوٹا حملہ یہ ہوتا ہے میں اس کو کافر کر کے مار دوں اور اس کو آگ میں ساڑ کر اس کی راکھ کو بھی اڑا دوں، ملیا میٹ کر دوں اس کو۔ اللہ اپنے کرم سے بچاتا جاتا ہے، اپنی رحمت سے۔ تو شیطان نے مبارزہ کیا تو اللہ نے فرمایا لعین، اوے خبیث جاتے ہوئے مردود، تو ایک میری بات بھی سن لے، تو میرے بندوں کو گناہوں میں غرق بھی کر دے گا، اگر مرنے سے پہلے یہ میرے در پہ آ کے بیٹھ جائے گا ہاتھ جوڑ کے، گردن جھکا کے، شرمندہ نادم ہو کے، تو ساری روبِ زمین بھی گناہوں سے بھر کے لے آیا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ میری بخشش، میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، تو میں اس کو بخش دوں گا۔ تو شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بندہ ذلیل و رسوا ہو، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ عزیز ہو، مقرب ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے حضرت انسان کو بزرگی دی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور ساری کائنات جو ہے ہم نے اس کی خدمت میں معمور کی ہے، اس کے لیے مسخر کر دی ہے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اے انسان کھیتیاں سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو حسن نیت کی بنا پہ وہ اجر مل گیا، لیکن گناہ کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ثواب اس کو عطا کیا گیا۔ تو لیلۃ القدر جو ہے اس کو اس لیے مخفی رکھا گیا کہ 5 راتیں جاگا، بلکہ میرے حضرت شیخ مکرم سید الاولیاء ابو البیان حضرت مولانا محمد سید احمد مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اللہ ساری رحمت ان کی تربت پہ نازل کرے۔ فرمایا کرتی تھی کہ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے اب ہماری طاق رات جو ہے وہ کل ہوگی، لیکن سعودی عرب میں آج ہے 23ویں، ہماری آج 22ویں ہے، تو ڈفرینس ہے۔ اگر کس خیال میں کہ میری روح تو خانہ کعبہ میں ہے، میری روح تو حضور کے روضہ انور پہ ہے، تو وہاں لیلۃ القدر ہے، تو اگر اس حسن ذوق اور حسن شوق کے ساتھ کہ میں اپنی قلب اور روح کو جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھے کے چلنا، ارے سر کا موقع ہو جانے، وہ صبح لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دینہ بہار پھرتے ہیں۔ تو اب قلب اور روح جو ہے، یہ قلب جو ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ یہ دل تو دل بھر کے پاس ہے، یہ تو کعبے کا طواف کر رہا ہے، یہ تو سرکار کی محبتوں میں غرق ہے، روضہ انور پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو اس کا قلب اور روح جو ہے وہ کعبہ شریف میں وہاں لیلۃ القدر ہے، روضہ انور پہ وہاں لیلۃ القدر ہے، مسجد اقصیٰ میں وہاں لیلۃ القدر ہے، تو اگر وہ طاق راتوں میں اس نیت سے عبادت کرتا رہے کہ وہاں لیلۃ القدر کی برکت ادھر بیٹھ کے جھولی پھیلا کے میں حاصل کر لوں، اپنے قلب اور روح کو وہاں بھیج کر، تو اللہ کے کرم سے یہ امید واثق ہے کہ اس کو محروم نہیں رکھا جائے۔ تو اس طرح 10 راتوں میں لیلۃ القدر، تو یہ اس رات کو مخفی رکھنے میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو لیلۃ القدر کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ مختلف لوگوں نے اپنے انداز میں مختلف جو ہے وہ اس کی نشانیاں بیان کی، بزرگوں نے بھی بیان کی، لیکن ہم نے جو قرآن و حدیث کے مطالعہ سے اور اپنے شیخ مکرم کی خدمت میں بیٹھ کر، اور 1978 میں اللہ کی توفیق سے پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھا اپنے شیخ کے مائیت میں، اور آج 2021 ہو گیا، اللہ کا شکر ہے اتنے سالوں میں کبھی ناگا نہیں ہوا۔ تو ضمناً میں بات عرض کر رہا ہوں، میں نے حضرت صاحب سے پوچھا ابتدائی دور میں 78 79 80 کی کوئی بات ہوگی کہ حضور اس دفعہ لیلۃ القدر کون سی رات تھی بھلا، کیونکہ قلب کی کیفیتیں آتی جاتی تھی، وہ عمر کا حصہ تھا، 11ویں 12ویں میں پڑھتے تھے، تو فرمانے لگے بیٹا ویسے تو اس دفعہ 29ویں رات تھی، 29، ویسے بہت کم یہ ہوتا ہے 29ویں رات، زیادہ تر 27 کے ساتھ ہی چمڑ جاتے ہیں، تو لیکن 21ویں بھی آ جاتی ہے، 23ویں بھی ہو جاتی ہے، چاہے اسلم صاحب سوئے ہوئے ہوں، تو اعتکاف والے بھی ان کی نیند کرنا بھی عبادت ہے۔ تو 29ویں تھی، لیکن بیٹا آپ طریقت کے طالب علم ہیں، آپ کو میں وہ بات بتاتا ہوں جو ضروری ہے کہ اللہ والے جو ہیں ان کی ہر شب قدر ہوتی ہے، اور ہر دن ہر روز روزہ عید ہوتا ہے۔ میں نے اس کی حضور وہ کیسے؟ قرآن نے تو ایک رات کا ذکر کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو آپ نے کہا بیٹا لیلۃ القدر کی روح جو ہے وہ سچی توبہ ہے، اللہ کے آگے بس جانا ہے، آنسوؤں کی سوغات پیش کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر رات سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما ام المومنین، اللہ ساری رحمتیں ان کی تربت پہ نازل کرے، فرماتی ہیں کہ سرکار اس طرح عبادت کرتے رات کو، اور اللہ کے حضور مناجات کرتے، آنسو بہاتے کہ آپ کا مسلح مبارک آنسوں سے بھیگ جاتا، اور میں اس کو نچوڑ کر آنسوؤں کا پانی نکالتا۔ ہم بھی حضور کے عاشق بنتے ہیں
بڑے نعرے لگاتے ہیں، کبھی ہمارا بھی مسلح بھیگا یا کوئی داڑھی بھیگی یا کپڑے بھیگ گئے رو رو کے 50 60 70 80 سال میں، تو فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، قرآن تو کہتا ہے میرے نبی کی اتباع کرو اگر اللہ کا محبوب بننے۔ تو سرکار کی راتیں تو ایسے گزرے، آپ کی نمازیں جو ہیں، اللہ اکبر، صلو کما رأیتمونی اصلی، سرکار نماز پڑھ رہے تھے تو یکدم اپنا ہاتھ آگے کیا، پھر پیچھے کر لیے، پھر کچھ دیر بعد آپ ایک دم تھوڑا سا پیچھے ہوئے۔ تو صحابہ نے بعد میں عرض کی حضور آج نماز پڑھتے ہوئے یہ عجیب آپ سے یہ عمل ظاہر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میں خاموش تلاوت کر رہا تھا، یقیناً ظہر یا عصر کی نماز ہوگی، تو جنت کی آیتوں کا ذکر آ گیا۔ ذکر کیا آنا تھا، آیا ہی تھا، خیال کی آنکھیں چھلک پڑی، آنسو کسی کی یاد کے کتنے قریب تھے کہ جنت سامنے آ گئی، جنت کے پھل اور میوہ جات سامنے آ گئے۔ تو میں نے ہاتھ بڑھا کر جنت کے ایک پھل کو پکڑ لیا، زمین پر ہے، خطہ عرب میں ہے، حجاز مقدس میں ہے، تو ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ جو زمین پہ کھڑا ہو کر جس کا ہاتھ جنت میں جا سکتا ہے 7 آسمانوں سے اوپر، تو اگر اللہ چاہے تو وہ گجرانوالہ یا اسلام آباد میں نہیں، ان کی نظر محبت آ سکتی، آ جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل اللہ زندگی میں بھی پردہ کر جانے کے بعد بھی تصرف فرماتے ہیں۔ نور الدین زنگی کے دور میں 2 کتے جو تھے یہودی، وہ سرکار کے جسم اقدس کو نکالنے کے لیے سرنگ لگائی انہوں نے، تو سرکار ان کو خواب میں ملے، کہا 2 کتے تنگ کر رہے ہیں، قابو کرو انہیں۔ 3 دن 3 راتیں یہ خواب آئی، تو وہ پھر اٹھ بھاگے اور ان شیطانوں کو پکڑ لیا۔ تو 7 آسمانوں سے اوپر زمین پہ کھڑے ہو، تو حضور ایک دم جو پیچھے ہوئے تھے، فرمایا کہ جہنم کی آیتیں میں پڑھ رہا تھا، تو اس دوران وہ جہنم کی ہولناکی اور شعلے میرے یکدم سامنے آئے، تو میں ایک دم پیچھے ہو گیا۔ فطری سا عمل ہے، اگر کوئی نقصان دہ چیز ہو تو انسان تھوڑا سا بچاؤ کرتا ہے۔ یہ آپ کی نماز ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ان تعبد ربک کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو اللہ کی جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے، فإن لم ترہ فإنہ یراک، اور اگر اتنا نہیں تو یہ کیفیت ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں تو کوئی بھی تصور ان میں سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو تیری نماز بے سرور، علامہ نے اسی لیے قلب کے کہا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جن کا عمل ہے بے غرض، جن کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ تو ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں مقدمہ جیت جائیں گے، نماز بھی پڑھتے ہیں کہ ڈالر اور ین اور ریال ملیں گے، ریال ملیں گے، اس لیے پڑھتے ہیں ویزا لگ جائے گا آسٹریلیا کا۔ تو ہم تو گیو اینڈ ٹیک بزنس ڈیل کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ کی طلب ہی کوئی نہیں ہوتی، چاہ ہی کوئی نہیں، شوق ہی کوئی نہیں۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ علامہ نے کہا نا، اے ناسمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑیے، دنیا کی جزائیں نہ طلب کرو۔ تو ہمیں کیونکہ اس کے طلبگار نہیں، شوق کوئی نہیں، جنہیں شوق ہوتا ہے، شوق طوفان سمندر وانگو اندر ٹھاٹھا مارے۔ میرے دادا مرشد خواجہ صوفی محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے، شوق طوفان سمندر وانگو اندر ٹھاٹھا مارے، آگ فراق نے مار بگایا، واسدے دور پیارے، درداں دی میں سیج بچھائی تے درداں ہار بنائے، یار فریداں درد سلامت جنہ درداں یار ملائے۔ یار دنیا کے آپ کسی انسان کا دل میں تصور لائیں، یاد کریں، اس کی محبت میں آنسو نکل آئیں، تو اس کے قلب میں
ایسی تاریں چھڑیں گی کہ اس وقت وہ بھی آپ کو یاد کرے گا۔ کہتے مجھے آپ ہی کا تصور آ رہا تھا، میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ بعض حساس دل والی مائیں بہنیں عزیز، بچہ رو رہا ہوتا ہے جاپان میں تو وہ پاکستان میں بیٹھ کے رو رہی ہوتی، کوئی کمیونیکیشن نہیں، تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ لو بگیٹس لو، وہ پرسیو کرتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ قمیض کے بٹن کھول کے فرمانے لگے کہ مجھے یمن سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ہند سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، ہائے شوقا وا شوقا۔ اسی پہ علامہ نے یہ شعر کہا نا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ فرمایا میرے شاک ہوں گے، وہ یمن میں اویس کرنی تھے، سرکار کے عاشق صادق۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا، اور 15 دنوں کی مسافت پہ یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے تھے۔ کہا یار مجھے دیوانہ نہ کہنا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن ہو رہی تھی، کوئی موبائل کا دور تھا، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم کہو گے دیوانہ ہوگے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ 40 سال ہو گئے، اتنا عرصہ ان کو مرے ہوئے نعوذ باللہ، اور تانوں ہن خوشبو آن رہی ہے۔ ان کا مجھے تم اگر دیوانہ نہ کہو تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ۔ یوسف علیہ السلام خدا ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1500 میل دور آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور ساریہ کو ہدایت دے رہے ہیں، یا ساریہ الی الجبل، وہ کوئی خدا ہے؟ حضور کے خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم ہیں، عادل الاصحاب ہیں، زیر المنبر والمحراب ہیں، محدث ہے سمت کے، شیخین کریمین میں ہیں آپ۔ تو یار ایک بندہ جو ہے وہ اتنی دور سے پرسیو کرتا ہے اور اس محبت کا جواب دیتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں جب وہ کرتا گیا پہنچا تو انہوں نے کہا جی حضور جب جس دن آپ کو یہ خوشبو آ رہی تھی اسی دن مصر سے یہ کرتا چلا تھا، اور یہ کرتا عام کرتا نہیں، اسے اپنی آنکھوں سے لگائیں، یہ نبی کے وجود سے مس ہو کے آیا ہے۔ آپ جو رو رو کے بلائنڈ ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھوں کی بصارت لوٹ آئے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ والوں کے تبرکات میں بھی برکت ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے۔ سر کی آنکھیں اندھی ہو جائیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، دل دی آنیاں ہو جائیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ تو بندوں کے اندر اتنے احساس اور محبتیں ہیں، خدا کے اندر کوئی احساس نہیں ہوگا۔ ہم نے تو کبھی کوئی ایسا سجدہ کیا ہی نہیں، ہم تو اللہ کو چاہتے ہی نہیں، ہمیں تو چاہ ہی نہیں اللہ کو ملنے کا، تو وہ کیوں ملے بھائی؟ وہ کیوں آ کے تمہیں اپنے قرب کے لذتیں عطا کریں؟ پوچھو نہ انہوں جنہ پیتی ہے پھر انہاں نال کی بیتی ہے، جن اد وچکارے توڑ دیتی جئی نیتی جئی نہ نیتی، بلے نو لوکی متی دیندے بلیا بہ جا وچ مسیتی۔ او پائی وچ مسیتاں دے کی ہوندا جے دلوں نماز نہ نیتی، ایویں نک نال کڈ لیں لکیراں تے دل دی لکیر کڈ لیں۔ ہمارے دادا مرشد پہ ایک دور آیا تو وہ جذب کی کیفیت میں تو لوگوں نے پکڑ کے کہا کہ وہ کاکا اور نوجوان تو بھی نماز پڑھ۔ مسجد میں پینٹ کر رہے تھے تو کھڑا کر دے، نماز پڑھی تو تھوڑی دیر بعد کہا سوری دا مولوی بکری لبن ڈیا، میں نہیں یہ پیچھے پڑھنی۔ تو بعد میں لوگوں نے مولوی صاحب سے پوچھا، کہتے واقعی میں بکری کھلی چھوڑ آیا تھا اور نماز میں خیال آ رہا تھا اگر دروازہ کھلا وہ باہر نکل جائے گی تو وہ تو گم ہو جائے گی، تو میرا کی بنے گا؟ تو نماز میں بکری ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اسی لیے علامہ نے کہا نا کہ تو ہی انا تیرا امام بھی انا، تینوں کی نظر آنا۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر چاہتے ہو کسی اللہ والے کے ساتھ لگ جا، اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ وہ راتیں وہ لمحات گزارو،
کیونکہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت وہ سراپا رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین کا جو حضور کو فیض ملا وہ امتیوں کو بھی ملتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، وہ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں۔ ارحم امت بے امت ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ جس کو میری رحمت للعالمین کا فیض اللہ نے عطا کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو جب مومنوں کی جانوں سے قریب حضور ہو جاتے ہیں یا پرسیو ہوتا ہے تو انسان کا قلب و روح جو ہے اللہ کی محبت اور رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی ہر شب قدر ہے، کیونکہ شب قدر کا مطلب ہے اللہ کی محبت میں رونا۔ بھینس کی محبت میں تو سارا دن لوگ روتے رہتے، لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو، رشتہ ٹوٹ گیا، تو کیوں رو رہے ہیں، جتھے رشتہ چاندہ سے ہویا نہیں، 10 دن ہو گئے نے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ تو دنیا غلیظ کے لیے ہمارا رونا نکلتا ہے، دمڑی ہاتھ سے نکل جائے ساری رات روتے رہتے ہیں، کوئی دنیا کی شے دائیں بائیں ہو جائے تو ہم بڑی کلکاریاں مارتے ہیں، کبھی اللہ کی محبت میں روئے، وہ کیوں ملے بھائی، شوق ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ اس کا تو وعدہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اور تم خدا کے بندو ایک قدم آؤ گے میں 70 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضور میں سفر پہ گیا تھا تو میں نے ایک اپنا کچھ جمع پونجی تھی، کوئی خزانہ تھا، وہ کسی جگہ گھر میں زمین میں چھپا دیا تھا، سالوں بعد واپس آئے ہوں مجھے یاد نہیں آ رہا کدھر رکھا ہے۔ فرمایا کہ تم جاؤ اور 100 نفل پڑھو رات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو انشاءاللہ تمہیں خزانہ یاد آ جائے گا کدھر۔ تو گیا، جا کے اس نے آپ کی ہدایت کے مطابق وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا اور نفل نیت کیا۔ بھئی پہلا نفل مکمل نہیں ہوا تھا، اسے یاد آ گیا کہ فلاں درخت کے پاس کونے میں نے زمین میں ایک وہ گلے میں ڈال کے چھپایا تھا۔ اس نے فٹافٹ 2 رکعت مکمل کی، سلام کی، دوڑ کے گیا اور جا کے وہ کھود کے اپنا وہ خزانہ یا زیور جو بھی تھا وہ نکال لیا۔ تو اگلے دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے پوچھا بھئی پھر کام بنایا کہ نہیں؟ کہا جی حضور کمال کیا، آپ نے تو ایسا وظیفہ بتایا تھا کہ وہ تو پہلی رکعت میں مجھے یاد آ گیا تھا، پھڑکا دیا شاید اس نے، پہلی رکعت میں ہی وہ خزانہ مل گیا اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تو فرمایا پھر باقی 98 نوافل، کہا حضور وہ خزانہ مل گیا میں ان کی کرنے۔ تو آپ نے کہا کاش تو اللہ کی رضا کے لیے، اظہار تشکر کے لیے وہ 100 نوافل پورے کرتا، لیکن ہماری نوافل، ہماری عبادتیں، ہمارے اعتکاف، ہمارے جو ہے وہ وظیفے، وہ دنیا اور مال۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی ہر رات شب قدر ہے، وہ ہر رات اللہ کے حضور بچ جاتے ہیں، روتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، عطار ہو، راضی ہو، رومی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر کا، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ تو وہ ہر رات روتے ہیں، آزم عشق وچ رونا پیندا، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری۔ سکھ ہمیشہ تے دکھ گاہے بگاہے، انہاں دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ دل میں درد ہو تو دعا کیجیو، دل ہی درد ہو تو کیا کیجیے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی، مریض عشق پر رحمت خدا کی۔ تو یہ لیلۃ القدر ملنے کی جو روح ہے وہ سچی توبہ کی توفیق ہے۔ اکثر کہتے ہیں نہیں جی وہ پانی دودھ بن جائے تو سمجھو لیلۃ القدر مل گئی، وہ ہاتھ چ مٹی دی اٹ پھڑ کے کھلوتے رہندے نے کہ اج لیلۃ القدر ہے تو انہیں سونے دا بن جانا۔ کوئی خوابوں کے چکر میں ہوتا ہے۔ یہ سب جاہلانہ اور احمقانہ باتیں ہیں۔ لیلۃ القدر آخر
قبل عالم کی حیات طیبہ میں 23-24 سال آپ کے ساتھ رہے، خود بھی 1978 میں پہلی دفعہ ان کے ساتھ اتکاف بیٹھے۔ ویسے تعلیم کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ان سے ملاقات سے 1 سال پہلے فرسٹ ٹائم یہ کرم ہوا، جو اس وقت نظر آیا، دکھایا گیا، جس طرح کوئی مقرر فرشتہ ہے، اور اٹھایا اور اٹھا کے کہا اٹھو لیلۃ القدر ہے۔ تو اس دبدبے سے، اس آواز کے روب سے، اس کیفیت سے سراپا جسم پسینوں پسینی ہو گیا، اور رو رو کے آنسوؤں سے، اور یہ بھی کہا کہ والدہ کو اٹھاؤ، وہ بھی لیلۃ القدر۔ اور ہمارے گھر ایک بڑی دھریک ہوتی تھی، وہ دیکھا کہ وہ بھی غائب ہے، پتہ چلا بعد میں کہ وہ بھی ہر شے سجدے میں ہوتی، ساری روئے زمین سجدے میں، اور اللہ کا جو کعبہ مبارک ہے وہاں سے نور ہر طرف پھیل رہا۔ 78 سے پہلے قبل عالم سے ملاقات سے پہلے کی میں بات عرض کروں۔ تو جب آپ کی سنگت و صحبت ملی تو محروم نہیں رکھا گیا، خیر ملتی ہے، لیکن کس کو؟ جو طلبگار ہو۔ تو اس کی روح آپ نے فرمایا بیٹا وہ سچی توبہ کی توفیق ہے کہ اللہ کے آگے بچھ جانا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ نیکیوں کا عہد کر لینا۔ لیلۃ القدر جو ہے دل گداز ہو جاتا ہے، آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں، وجود انسان کا لرز جاتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ نشانیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اونگ آ گئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، خانہ کعبہ نظر آ گیا، روضہ انور نظر آ گئی، ملائکہ کی جماعتیں نظر آ گئیں، باغ میں ٹہر رہا ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، سلام قول من رب رحیم کے ترانے فرشتے اللہ کی مخلوق گا رہی ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر ہو رہا ہے، ورد ہو رہا ہے، اور پھولوں کی خوشبو ہے، ایک جنت نما ماحول ہے، اور انسان پھول کی طرح اس کی کیفیت ہے، اور وہ ہواؤں میں تیر رہا ہے۔ اپنے اپنے ظرف اور بساط کے مطابق مختلف نشانیاں نظر آتی ہیں، محسوس ہوتا ہے، لیکن جو سٹرونگ بات ہے وہ سچی توبہ کی توفیق ہے۔ باقی سب ثانوی چیزیں ہیں کہ انسان اللہ کے آگے سچی توبہ کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے عہد کرتا ہے، اور اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دی۔ پھر کسی سے جا کے پوچھنا نہیں پڑتا اے خواجہ صاحب کیا واقعی لیلۃ القدر لب گئی ہے؟ حاجی صاحب کیا واقعی میرے گناہ معاف ہو گئے؟ ایک یقین اللہ اس کو عطا کر دے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اسے ایک ایسی یقین کی دولت ملتی ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا، نہال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین کا بھی دیدار نصیب ہوتا ہے بعض خوش نصیبوں کو، خضر علیہ السلام کا بھی دیدار نصیب ہوتا ہے، سرکار دو جہاں کا بھی دیدار نصیب ہوتا ہے، نیک ارواح کا بھی دیدار نصیب ہوتا ہے۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے اس وقت جب کرم آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی سنیں۔ انسان سچی توبہ کرتا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لیے دعائیں کرتا، سب کے لیے۔ مزے کی بات ہے کہ کوئی عزیز رشتہ دار نظر سے اوجھل رہتا ہی نہیں، اچھا یاد بھی نہیں کرنا پڑتا، ایویں یاد آ جاتی۔
اگلی بات بھی سنیں، وہ سکھاں ہستے بھی روندا ہے، وہ سائیاں ہستے بھی التجائیں کرتا ہے، وہ ہندوؤں کے لیے بھی گڑ گڑاتا ہے، وہ یہودیوں کے لیے بھی گڑ گڑاتا ہے۔ یہ امت دعوت جو ہیں یہ سب حضور کی امت ہے۔ جب حضور تشریف لے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ سب حضور کی امتی ہیں، حضور کے دور میں رہ رہے ہیں۔ جس طرح سرکار ابو جہل کے لیے روتے تھے، ایک ایک کافر کے لیے رات بھر روتے دعائیں کرتے تھے، اپنے صحابہ کے لیے بھی دعائیں تھیں، لیکن آنسوؤں کی سوغات ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی۔ وہ غار سجدہ، وہ غار حرا، وہ غار ثور، حرمین شریفین حاضری ملی، رمضان کا مہینہ تھا تو نماز تراویح کے دوران ایسے ہی قلبی انٹریکشن، مسجد نبوی ہے اور قرآن بھی وہ مزے لے لے کے پڑھتے ہیں، اچھا مزے کے بعد تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ 3 گھنٹے مصروف رکھیں۔ یہاں تو نمازی تھک جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار جلدی مکن تراویح جان چھڑو، کیونکہ وہ قلب اور روح اس پہ تر و تازہ نہیں ہو رہی ہوتی، فرشتوں کا ورود نہیں ہو رہا ہوتا، وہ رحمتوں کا ماحول نہیں ہوتا۔ اس پوری مسجد میں، پورے مجلس میں شاید کوئی اہل دل نہیں ہوتا، کیونکہ اہل دل جو ہوتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، قریب من المحسنین، تو وہ سارے ہی الرٹ رہتے ہیں۔ یہ فیض انعکاسی ہوتا ہے، اگر ایک بندے پہ بارش ہو تو قریب رہنے والے سارے سب پہ قطرے آئیں گے، ایک کے لیے پنکھا جلا ہے تو دوسروں کو بھی ملتا ہے، تو اثر ہوتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو سارے یاد آئے اور اتنی رو رو کے دعائیں نکلے، یا اللہ سارے سکھوں کو معاف کر دے، انہیں کلمہ نصیب کر دے، ان بیچاروں کو ہم صحیح پیغام نہیں دے سکے، یہودیوں کو بھی مولا تو مسلمان کر دے، سارے ہندوؤں کو بھی معاف کر دے، سارے سکھوں کو معاف کر دے، سارے شرابیوں کو، کبابیوں کو، زانیوں کو، جواریوں کو، اور جتنے ہمارے گجرانوالہ میں میرے دماغ میں یا جو سنے ہوئے تھے فلاں فلاں، ان کے نام آئیں اور اس طرح رو رو کے جیسے میں مار ہی جاؤں گا اگر ان کو معاف اللہ نے نہ کیا۔ وہ مجھے اندر سے ڈر بھی لگے کہ مجھے اپنے شیخ کے لیے دعا کروں، ماں باپ کے لیے کروں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کروں، پیر بھائیوں کے لیے کروں، اہل اسلام یہ کون سے میرے سامنے چڑھ گئے۔ لیکن جس طرح بندہ بے بس ہوتا ہے، وہ پوری 20 تراویحیں کم و بیش جو ہیں اور وطر سارے ملا جلا کے، جس طرح بندہ نڈھال ہو کے جیسے میں مر ہی جاؤں گا، اس قدر درد اور سوز ہے ان سب کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، لیکن پوری بات سمجھ میں نہ آئی۔ واپس آ کے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو فرمایا کہ بیٹا سرکار کے قلب میں ہر امتی کے لیے اسی طرح کا درد و سوز ہے، آپ ہر امتی کے لیے، چاہے اس نے کلمہ پڑھا، امت اجابت ہے یا دعوت ہے، سب کے لیے اسی طرح روتے ہیں، اور اسی طرح سب کے لیے آپ جو ہیں وہ دعائیں فرماتے ہیں اور دعائیں فرماتے رہے۔ تو جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ وہ نظر رحمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی، جب وہ شامل حال ہوتی ہے، جو ابو بکر صدیق کے شامل حال ہوئی، جو فاروق اعظم کے دعا مانگی، اگلے دن فاروق اعظم کلمہ پڑھنے کے لیے تشریف لے، جو عثمان غنی کے لیے نظر رحمت، جو مولا علی شیر خدا کے لیے نظر رحمت، جو حسنین کریمین کے لیے، جو حضرت عبد الرحمن عوف کے لیے، جو سعد بن ابی وقاص کے لیے، جو حضرت طلحہ کے لیے، حضرت زبیر کے لیے، جو سرکار کی جو ہماری امہات المومنین آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کے لخت جگر ہیں، سیدہ خاتون جنت ہے، صاحبزادی ہیں، صاحبزادے ہیں، صحابہ ہیں، جو ان کے لیے نظر رحمت، ابو ہریرہ کے لیے، بلال حبشی کے لیے، جب اس رحمت کا کروڑوں اربوں لا تعداد جو ہے ان شعاؤں میں سے ایک شعاع کسی گناہگار
مسلمان کو نصیب ہوتی ہے تو اس کا سینہ بھی حضور کی ساری امت کے لیے اسی طرح دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، بے تاب ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا آپ کے زبان سے جو دعائیں نکل رہی تھیں، معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کی نظر رحمت شامل تھی۔ آپ کی اس نظر رحمت کے فیض کا اثر یہ ہوا کہ تو بھی حضور کی ساری امت کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بے دینوں کے لیے، ہر ایک کے لیے خیر کی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ ان سب کو ایمان کی دولت دے دے، ان سب کی بخشش کا سامان کر دے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کمزور ہیں، ہم ان کے سامنے حضور کی صحیح سیرت نہیں پیش کر سکے، دین کی نمائندگی صحیح نہیں کر سکے۔ ہم نے کہا تو بہت کچھ ہے لیکن ہم نے کر کے کچھ نہیں دکھایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، محبوب جاؤ اپنے اس امتی کو میرا سلام پیش کرو جو زبان سے تو بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، وہ لمبے چوڑے واعظ و تبلیغ کے تو وہ بڑے اچھل کے کہانیاں نہیں سناتا، لیکن اس کا کردار اتنا پاکیزہ ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ زیادتی کرتا ہے، وہ امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، شرافت کا، تقوی کا، پاکیزگی کا، حلم و بردباری کا وہ چلتا پھرتا ایک پیکر ہے۔ اس کو دیکھ کے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کاش میں بھی ایسا پاکیزہ ہو جاؤں۔ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، اس کا کردار جو ہے، اس کا عمل جو ہے وہ چلتا پھرتا تبلیغ ہے، مبلغ ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ کیوں کہتے پھرتے جس پہ عمل نہیں کرتے؟ بری بات ہے، اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے وہ کہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے، کیونکہ اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا، تاثیر کوئی نہیں ہوتی۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر، یہ سچی توبہ کا لمحات ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، الخلق و یال اللہ، کہ اس کا سینہ سب کے لیے دھڑکتا ہے۔ ہم تو بد دعاؤں کے سوگاتے بیچتے ہیں، وہ بھی سڑ جائے، وہ بھی مر جائے، انہوں میں کیڑے پی جان، وہ بھی انا ہو کے مرے، انہوں میں کرونا چمڑ جائے، وہ کہتے ہیں مولا انہوں بھی معاف کر دے، انہوں بھی بخش دے، میرے تے بھی رحم کر، انہوں نے صدقے میرے تے بھی رحم کر۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جو کافر فرنگ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھے، اسے فقر کی ابھی ہوا نہیں لگی۔ ہم یہ اعتکاف میں جو چند دن باقی ہیں، جو مل کے کہیں عبادت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی تقسیم کریں، سپارے بانٹیں، کیونکہ جو اجتماعی طور پہ اگر مثال کو 30 بندے بیٹھے، ہر ایک نے ایک ایک سپارہ پڑھا اور اجتماعی دعا کی تو ہر ایک کو پورا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملا۔ چند لوگوں نے بیٹھ کے مل کے 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا تو جب دعا مانگیں کہ تو ہر ایک کو اپنا جو پڑھا اس کا بھی ثواب ملے گا اور ہر ایک کو 1.25 لاکھ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اجتماعی بات، جب ٹیم ایک جیتتی ہے تو اس ٹیم کے ساتھ جو پانی پلانے والا گیا ہوتا ہے اس کو بھی انعام ملتا ہے، جس نے بیٹنگ نہیں کی ہوتی اس کو بھی انعام ملتا ہے، جو 13واں 14واں 18واں کھلاڑی ہوتا ہے اس کو بھی، اور ہار جائے تو اس کو بھی گندے آنڈے پڑتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے نے تو بیٹنگ ہی نہیں کی تھی، گیا ہی نہیں تھا، نہ فیلڈنگ کی، گندا آنڈا ضرور پڑے۔ تو اس طرح جو خیر کا راستہ ہوتا ہے، تو اس طرح اجتماعی آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ کیا جائے، درود شریف 1.25 لاکھ دفعہ کیا جائے، کلمہ طیبہ شریف 1.25 لاکھ دفعہ کیا جائے، استغفار 1.25 لاکھ دفعہ کیا جائے۔ ہم حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھتے تو یہ ساری پھر مل کے قرآن پاک روز ایک ایک سپارہ پڑھیں تو ڈیلی ایک عدد ختم قرآن انفرادی بھی پڑھا جائے، ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائیں، ساری سنتیں، نوافل، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، توبہ کے، حاجت کے، اصال ثواب کے نوافل، صلاۃ و تسبیح، انفرادی عبادت بھی، اجتماعی عبادت بھی، اور ایک بہت بڑا جو خیر کا عمل ہے گناہ سے بچا جائے۔ یہ برے برے وسوسے جو خیال آتے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اس وقت آیت الکرسی پڑھیں،
لا حول پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ پڑھیں، صبح و شام اپنا احصار کریں، درود شریف اول آخر 11 دفعہ پڑھ کے 11 دفعہ آخری دونوں کل 11 دفعہ آیت الکرسی 11 دفعہ تیسرا کلمہ 11 دفعہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کے اپنے دم کریں، جسم پہ پھونک ماریں، تصور میں اپنے بال بچوں کو، عزیز و اقارب کو، جہاں جہاں مفادات ہیں تو اللہ کے ذکر کے احصار میں لائیں کہ اللہ اس ذکر کے برکت سے ہر بلا ان سے دور رکھے۔ صبح و شام یہ احصار کی عادت ڈالیں، گناہوں سے بچیں، ہر عمل جو ہے وہ خیر کے لیے کرنے کی کوشش کریں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو طاق راتیں بھی اللہ کے کرم سے معمور ہوں گی، اور جفت راتوں میں بھی خیر ملے گا، جیسے کہ آج جفت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو جہاں نے جو اعتکاف کیے، جو برکتیں اس میں تھیں۔ اچھا یہاں ایک ضمن بات میں عرض کر دوں، بعض 10 دن کا اعتکاف نہیں کر پاتے تو وہ 9 دن کا کر سکتے ہیں، 8 دن کا کر لیں، 7 کا کر لیں، 6 کا کر لیں، 5 کا کریں، 4 کا کر لیں، 3 کا کر لیں، 2 کا کر لیں، 1 کا کر لیں، 1 رات کا کر لیں۔ یہ نفلی اعتکاف آ جائے، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں اتنے وقت جو ہے آج مثلا طاق رات ہے، میں اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں، یا اپنے گھر میں خاص جگہ پہ وہ بیٹھ گیا ہے، اس نیت سے مسجد میں بیٹھ گیا ہے، اس نیت سے کہ میں اعتکاف کی برکتیں حاصل کروں، تو اللہ سے امید واسق ہے کہ وہ چاہے آدھے گھنٹے کے لیے بھی اس نیت سے بیٹھتا ہے تو یہ آخری عشرے میں نفلی اعتکاف کا اجر و ثواب اللہ اس کو بھی دے۔ سنت اعتکاف کا فوائد 2 حج و 2 عمروں کا ثواب، لیلۃ القدر کا ثواب، اور اعتکاف سے باہر کوئی زیادہ سے زیادہ جتنی نیکیاں کر سکتا ہے اعتکاف والے کو بغیر کیے ہوئے ان سب کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو بہرکیف جتنا بھی وقت مل سکے تو معتکفین بننے کے لیے یا اس کا اجر پانے کے لیے ان آخری عشرے میں غنیمت ہے، چاہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، کہ میں اعتکاف کی نیت سے، یعنی اعتکاف لفظ سے میں نے آتا ہے بیٹھ جانا اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا بلکہ ذکر اذکار کرتے ہوئے صرف نیت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ لو لگانی ہے، ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تو تسبیحات جو ہیں، پاک کلمات جو ہیں ان کا ورد کیا جائے، تاکہ یہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں اعتکاف کا ثواب اور اس کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ کوئی ضروری سوال یا بات ہو اعتکاف کے حوالے سے یا لیلۃ القدر کے حوالے سے تو بے شک پوچھ لیں۔ پروفیسر محمد وحید رشید صاحب، پروفیسر ذکاء اللہ صاحب، پروفیسر محمد اسلم صاحب، محترم محمد نعیم انور فاروقی صاحب، پروفیسر حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، محترم شہزاد صاحب، ضیاء صاحب، یہ جتنے بھی ہمارے محسنین دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، کوئی بات کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو بزمی صاحب یہ مائک بند کرنے لگے ہیں۔ تو ابھی ہم کچھ دیر بیٹھ کے اجتماعی ذکر کریں گے، اور ذکر کے بعد پھر دعا کریں گے، اور دعا کے بعد پھر جو ہے وہ وقت کے حساب سے تہجد کے نوافل جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، اور پھر سحری کا اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اور جن لوگوں نے اس میں آن ایئر شرکت کی، اللہ تعالی ساری خیر و برکتیں سب کو عطا کرے، جو جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک مخلص بندوں کو عطا کرتا۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ یا رب العالمین یا حکم الحاکمین۔ بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، سونیاں در تیرے تے آئی مولا، سن لے عرضاں میریاں، چاہے چنگی چاہے مندی جیسی ہے میں تیری، در در کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے
سونے آئے ہیں تیرے در پہ جولیاں پھیلائے ہوئے، ہم مانگت بن کے، بیکاری بن کے، گداگر بن کے تیرے در پہ آئے ہیں۔ تیرے در پہ سب مانگ رہے ہیں، گناہ گار بھی مانگ رہے ہیں، نیکوکار بھی مانگ رہے ہیں، اولیاء بھی مانگ رہے ہیں، انبیاء بھی مانگ رہے ہیں، رسل عظام بھی مانگ رہے ہیں، فرشتے بھی مانگ رہے ہیں۔ سونے تو مالک ہے، تو خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے مولا، ہم ماڑے سے ماڑے ہیں، تو عزیز سے عزیز ہے مولا، ہم گھٹیا سے گھٹیا ہیں۔ سونے تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، تو داتا ہے، تو پالن ہار ہے، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے، تو دافع البلا ہے۔ ہم مولا مانگت بن کے آئے ہیں، تیری بارگاہ سے مولا ہم بخشش کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہم انا لنسألک علما نافعا ورزقا واسعا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وقلبا خاشعا وقلبا منورا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا وعقلا کاملا وتوفیقا دائما وجنتا نعیما ونعیما مقیما۔ یا الہ العالمین، تیرے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اکبر، دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم، اے اللہ ہمیں ہر غم و ہر حزن سے یا الہ العالمین پناہ عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، من العلم لا ینفع ومن القلب لا یخشع ومن النفس لا تشبع ومن الدعاء لا یقبل۔ اے اللہ مجھے پناہ عطا فرماؤ ایسے دل سے جس میں آپ کی خشیت نہ ہو، ایسے علم سے جس کا نفع نہ ہو، ایسے نفس سے جو مطمئنہ نہ ہو، ایسی دعاؤں سے جو قبول نہ ہوں۔ تیرے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے قلب شاکر عطا فرماؤ، مجھے لسان ذاکر عطا فرماؤ، یا الہ العالمین مجھے عقل کامل عطا فرماؤ۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے، مولا ہمیں بدن صابر عطا فرماؤ، ایسے ساتھی عطا فرماؤ جو عزتوں کے محافظ ہوں۔ یا الہ العالمین ایسے ساتھی عطا فرماؤ جو مال کے محافظ ہوں۔ تیرے نبی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی فانک خیر الراحمین۔ تیرے محبوب دعا مانگا کرتے تھے، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تیرے محبوب دعا سکھایا کرتے تھے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفورو یا غفورو یا غفور۔ سونے مولا تیرے محبوب نے، تیرے محبوب کے صحابہ نے، تیرے محبوب کے اہل بیت اطہار نے، تمام اولیاء نے، بزرگان دین نے، ائمہ اہل بیت نے، ائمہ فقہ شریعت نے، تیرے نیک بندوں نے آج تک جو دعائیں مانگی مولا، وہ ساری دعائیں آپ کے حضور ہم التجا کرتے ہیں، مولا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ وہ کرم جو تو نے ان کے شامل حال کیا مولا، تجھے اس کرم کا واسطہ، اس رحمت کا واسطہ مولا ہمیں بھی وہ کرم و رحمت اور بخشش عطا فرمائے۔ مولا جو بے علم ہیں انہیں صاحب علم بنائے، جو صاحب علم ہیں انہیں صاحب عمل صالحہ کی توفیق عطا کریں، جو بے اولاد انہیں نیک پاکیزہ اولاد عطا کرے، جو صاحب اولاد ہے مولا ان کی اولادوں کو نیک فرما بردار کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں سے تمام بیماریاں، نحوستیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں دور کر دے۔ سونے مولا ہمارے گھروں میں اپنا کرم، فضل، رحمتوں، برکتوں، سلامتیوں کا نزول فرمائے۔ مولا التجا کرتے ہیں سرکار کی ساری امت پہ رحم فرمائیں۔ یا رب العالمین کل عالمین پہ رحم فرمائیں۔ مولا یہ کرونا وبا اور دیگر جو آسمانی زمینی آفات و بلیات ہیں مولا، سرکار کے ہر امتی کو، اپنے ہر بندے کو سے محفوظ فرما لیں۔ یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرمائیں، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اس ملک کی خیر فرمائیں۔ یا اللہ یہاں نظام مصطفیٰ کی بہاریں اور قرآن کی حکمرانی دیکھنا نصیب فرمائیں۔ مولا ہمیں مخلص اسلامی قیادت عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، روزے، نمازیں، سحری، افطاری، تراویحیں، جتنے امور خیر کر رہے ہیں مولا سب کی تمام عبادتوں کو اعلیٰ درجے میں قبول و منظور فرما دیں۔ یا رب العالمین سب کے سینے نور ایمان سے روشن ہو جائیں،
مولا سب کو عمل صالحہ کی توفیق مل جائے، مولا سب کو خوش بختیاں عطا فرمائیں، سب کی قسمتوں کے ستارے روشن فرمائیں۔ خصوصی التجا کرتے ہیں مولا جو بیٹیاں اور بیٹے جو ہے وہ رشتوں کے متمنا ہیں، اور ماں باپ اور بہن بھائی عزیز و اقربا پریشان ہیں مولا، ان قبولیت کے لمحات میں عرض کرتے ہیں ان سب کے لیے نیک رشتوں، نیک ساتھیوں کا بندوبست فرمائیں۔ اگلا سال آنے سے پہلے مولا ان سب کے گھر آباد فرمائیں۔ یا الہ العالمین ہر ایک کو خوشیاں نصیب فرمائیں، حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرمائیں۔ رب العالمین سرکار کی امت پہ رحم و کرم فرمائیں، مجاہدین اسلام کی مدد فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر کو لیما کنی خاتمہ اگر دعوت امنت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہ گاروں کی کر قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق نور عرش محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ۔